میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مضمون لے کے آیا ہوں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پہ سائنس اپنے اصولوں کے اوپر ایک کام نہیں کر سکتی، وہاں پہ وہ کام خداوند کے معجزے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ آج کے میرے اس مضمون کا عنوان ہے جوشوا کا لمبا دن۔ آئیے دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوا جب 1400 بی سی میں خداوند کے وعدے کے مطابق یشوا نے کنعان کو فتح کیا تاکہ اس کی زمین بنی اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم کرے۔ اس دن یشوا نے خداوند سے دعا کی کہ دن اور اس کی روشنی بڑھا دے تاکہ بنی اسرائیل ان 5 اموری فوجوں سے فیصلہ کن جنگ جیت سکیں۔ یشوا 10 باب اور 11 سے 14 آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے بھاگے اور بیت ہورون کے اتار پر تھے تو خداوند نے عزیکا تک آسمان سے ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے، اور جو اولوں سے مرے وہ جو ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تہ و تیغ کیا تھا اس سے زیادہ تھے۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوا نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، آئے سورج تو جباؤن پر اور چاند تو وادی ایلون میں ٹھہرا رہ، اور سورج ٹھہرا رہا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے لیا۔ اس حوالے کے مطابق یہ وقت دن کا پہر ہے اور شام کے قریب ہے، اور لکھاری ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ سورج رک گیا سارے دن کے لیے، یعنی 24 گھنٹوں کے لیے، تاکہ شام کا اندھیرا نہ ہو۔ تاریخ میں بہت سی ثقافتوں میں ایسی کہانیاں موجود ہیں کہ دن یا رات کو روک دیا گیا ہو، جیسا کہ یونانی روایت میں اپالو کے بیٹے فیتھن نے سورج کو ایک دن کے لیے روکا۔ چونکہ جوشوا 10 کی کہانی بھی ایسی تاریخی اور ثقافتی سچ ہے، اس لیے یشوا نے ایک طرف یا ایک علاقے میں سورج کو روکا تو ضرور ہے کہ زمین کی دوسری طرف جہاں سورج نے جانا تھا وہاں رات لمبی ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کے مووائی قبیلے کا بھی خیال ہے کہ ان کے ہیرو مووائی نے بھی سورج کو روک دیا اس سے پہلے کہ وہ طلوع ہو۔ اسی طرح میکسیکو کے بادشاہ کیلاکون کی تاریخ میں درج ہے کہ ایک ایسی رات تھی جو بہت لمبی تھی۔ ہاں، ایک بات غور طلب ہے کہ اموریوں کی قوم سورج اور چاند کی پوجا کرتی تھی، ان کو اپنا دیوتا مانتی تھی، اور ایسی جنگوں سے قبل وہ سورج اور چاند یعنی اپنے دیوتاؤں کے سامنے قربانی چڑھاتے تھے تاکہ ان کے خدا ان کو جنگ میں کامیابی دلوائیں۔ اور یشوا نے جو خداوند کا لیڈر تھا، جب اس نے سورج اور چاند کو حکم دیا تو ان اجرام فلکی نے اموریوں کی بجائے اسرائیل کے خدا کا حکم مانا، رک جاؤ۔ رک جانے کے 2 پہلو ہیں، وہ گردش کرنے سے رک گئے یا اموریوں کی جنگ میں فتح دلانے سے رک گئے۔ اور ابھی تو کنعان کی فتح کا آغاز ہی تھا۔ آئیے ایک اور پہلو دیکھتے ہیں، زمین مرکز کائنات یا اظہار لفاظی۔ زمین اجرام کا مرکز نہیں، تو بھی یشوا نے اس طرح بیان کیا جیسے سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ یہ دراصل اظہار لفاظی کے زمرے میں آتا ہے کہ جیسا انسان دیکھتا ہے اسے ویسا ہی بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ ٹی وی پر ہم سنتے ہیں کہ کل سورج اتنے بجے نکلے گا اور اتنے بجے غروب ہوگا، یہ ظاہری زبان ہے، جب حقیقت میں سورج نہ تو نکلتا ہے نہ ہی غروب ہوتا ہے، بلکہ دن رات زمین
की गर्दश से निकलते हैं। और जब यशवा ने चांद को रुकने का कहा तो दरअसल वो दुरुस्त था। हाँ, तो अगर जोशुआ को लंबे दिन की ज़रूरत थी तो चांद को रोकने का क्या मतलब था? इससे जाहिर है कि योशुआ को दरअसल सूरज और चांद को रोकने से गरज नहीं थी, बल्कि उससे दिन की रोशनी की गरज थी ताकि वो अपना काम मुकम्मल कर सके। जबकि कुदरत ने पहले ही उसका साथ दिया था। खुदावंद ने आसमान से बड़े बड़े पत्थर बरसाए थे कि दुश्मनों के जंग जो मर गए थे, यानी शहाब बारी। अब एक अफवाह थी, उसके मुतल्लिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। नासा का लापता दिन। कई सालों पहले एक अफवाह फैलाई गई। नासा, जो अमेरिका की खलाई एजेंसी है, में एक दिन गायब हो गया उनके डाटा से। और उनको उस वक्त मालूम हुआ कि जब नासा के साइंसदान सितारों के मुकाम का तयन कर रहे थे कि उन पर कैसे रॉकेट भेजे जा सकें, लेकिन ये किसी ने अफवाह उड़ाई है और ये बात हकीकत पर मुबनी नहीं है, बल्कि एक नासा के ठेकेदार ने अखबारों को बताया, लेकिन बाद में उसका वो कोई सबूत नहीं पेश कर सके। इस तरह की एक और कहानी 1890 में चार्ल्स टोटन ने अपनी किताब यशवा का लंबा दिन में तहरीर की है, जिसमें उसने सूरज और चांद का मकाम क्या होना चाहिए कि अपने हिसाब के मुताबिक बयान किया है, और जो वो भी आगे चल के गलत साबित हुई है। अब क्या हुआ? क्या वाकई सूरज रुक गया या चांद रुक गए? इसके ऊपर हम अब बहुत से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये ज़रूर रोशनी का कोई इनताफ था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस मौजज़े के इस नज़रिए के मुताबिक खुदा ने मुअज्ज़ाती तौर पर कायनात के ऊपर सारे दिन के लिए रोशनी बढ़ा दी गई थी, और जो इस चीज़ को मानते हैं वो इस चीज़ से मुत्फिक हैं कि यशवा को सिर्फ रोशनी की ज़रूरत थी, ना कि सूरज, चांद या ज़मीन की गर्दिश की। नंबर 2, जब खुदावंद ने पहले ही नूह से वादा किया था कि दिन और रात रुकेंगे नहीं, पैदाइश 7:22 आयत में लिखा है, उसका मतलब ये है कि ज़मीन अपनी गर्दिश नहीं रोकेगी जब तक दुनिया कायम है। लेकिन इस हवाले का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ज़मीन आर्जी तौर पर आहिस्ता नहीं होगी अपनी इस गर्दिश में। नंबर 3, ऐसा ही रोशनी के रिफ्रैक्शन की मिसाल हिजकिय्याह बादशाह के ज़माने में देखी गई है, जब आखज़ की धूप की घड़ी 10 दर्जे पीछे लौट गई थी। दूसरा सलातीन 2:11 आयत। और ये वाक़या भी कनान की सरजमीन पर ही पेश आया। फिर नंबर 2 नज़रिया जो है, ज़मीन की महवरी गर्दश की तरफ एक डगमगाओ। इसमें ज़मीन का महवर शामिल हो जाता है और ज़मीन एस या दायरे की शक्ल में डगमगा जाती है, और इस ज़मीन के इस डगमगाने से लगता है कि सूरज और चांद रुक गए हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि ज़मीन की गर्दिश में कमी आए, और इसमें ऐसा नज़र भी सामने आया था कि मरीख उस वक्त ज़मीन के बहुत करीब आ गया था, लेकिन उसका कभी भी सबूत नहीं मिल सका। और इससे मिलता जुलता नज़रिया कि ज़मीन में डगमगाव किसी सियारचे के टकराव से होता है या सियारचे के टकराव का नतीजा हो सकता है। ये था दूसरा ज़मीन के डगमगाव का नज़रिया। तीसरा नज़रिया, ज़मीन की गर्दिश में सुस्ती या रफ्तार में कमी वाक़या हो जाए।
اس نظریے کے مطابق خدا نے کسی وجہ سے زمین کی گردش کم کر دی ہوگی کہ زمین نے ایک پوری گردش 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹوں میں پوری کی ہو، اور ساتھ ہی خدا نے اس کمی کی وجہ سے آنے والی آفات پر قابو بھی پا لیا ہوگا۔ میں آپ کو یہاں بتاتا جاؤں، جو لوگ اس نظریے کے اوپر یقین رکھتے ہیں انہیں یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ اگر زمین کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس سے سمندری لہریں نکلتی ہیں، پہاڑوں کا گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی گر جاتی ہیں۔ کئی لوگ اس نظریے پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ زمین کی گردش رفتار کم ہونے کی وجہ سے جو اشیاء کھلی پڑی ہوئی ہیں وہ تیرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن ثقلی قوتوں کے ہوتے ہوئے وہ چیزیں ہوا میں نہیں تیرتی، کیونکہ سینٹریفیوگل فورس جو ان کو باہر کی طرف کھینچتی ہے، زمین سے دور لے کے جاتی ہے، وہ قوت جو ہے وہ کش سے ثقل جو زمین کھینچتی ہے اپنی طرف، جو قوت اس سے بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر زمین کی گردش کم بھی ہو جائے تو وہ چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے۔ زمین خط استوا پر 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے، اور زمین کی کش ثقل 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اور اگر زمین اسی رفتار سے گھومے تو ہم ہوا میں اڑیں گے۔ یعنی کہ زمین کی اگر رفتار کشش ثقل جتنی ہو جائے تو ہم ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور اس سے کم میں نہیں۔ اگر 40,000 سے کم رہے زمین کی رفتار، کیونکہ 40,000 جو ہے وہ کشش ثقل ہے، تو پھر ہم نہیں اڑیں گے، کیونکہ کشش ثقل کی قوت سینٹریفیوگل قوت سے زیادہ ہے، اور اس سے قطع نظر کہ اگر زمین اچانک رک بھی جائے تو ہم ہوا میں نہیں اڑیں گے۔ یہ نظریہ اس وقت پر لاگو ہوتا ہے کہ اگر خدا خود زمین کی گردش کو کم کر دے اور زمین کے سمندروں پر کنٹرول رکھے تاکہ سمندروں میں لہریں نہ آ سکیں، اور اس حرارت کو بھی کنٹرول کرے جو زمین کے اندر ہیں۔ اگر خدا نے ایسا ہی کیا تھا، اس نے یشوع کی جنگ ختم ہونے کے بعد ان سب چیزوں کو دوبارہ نارمل کر دیا ہوگا۔ مسیحیت مذہب میں مسیحیت کا جو مذہب ہے وہ معجزوں کا مذہب ہے، جسے ہم پیدائش 1 سے لے کے مکاشوہ 22 تک دیکھتے ہیں۔ بائبل یہ تو نہیں بتاتی کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، بس یہ خدا کی ہی قدرت ہے، جیسا کہ نوح کے طوفان میں ہوا تھا، موسیٰ کے وقت سمندر کے پھٹنے سے ہوا کا چلنا۔ خدا ان معجزوں میں کبھی تو قدرتی نظام کو استعمال کرتا ہے اور کبھی ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بعض اوقات معجزے اس وقت بھی ہوتے ہیں جب قدرتی طور پر ماحول ان کے لیے سازگار نہیں ہوتا، جیسا موسیٰ کے وقت تیز ہواؤں سے سمندر کا پانی ایک دوسرے سے الگ ہو گیا۔ معجزے صرف اور صرف ایمان کی گواہی کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں، بغیر کسی سائنسی تجزیے کے۔ ہم اس طرح خدا کے معجزوں کو سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان کو ایمان کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور اس میں کوئی سائنسی اصول لاگو نہیں ہوتا۔ خدا نے دنیا کو کس طریقے سے بنایا اور کیسے یشوع کو ایک لمبا دن عطا کیا، یہ تو بس ایک معجزہ ہے جس میں سائنس کا کوئی اصول کارآمد نہیں، سائنس کا کوئی اصول ایپلیکیبل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم سائنس کی طرف چلیں تو جوشوا کا جو لمبا دن تھا وہ پاسبل نہیں تھا، یہ صرف
خدا کا ہی معجزہ تھا کہ اس نے جاشوا کو دن کی روشنی دی تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے جنگ مکمل کر سکے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ، مے گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔